معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اویکنگ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سچ کا ساتھ میں آپ کا میزبان سید بختیار الدین قادری۔ آئے سب سے پہلے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ سعودی حکام کا قومی شناختی کارڈ اور اقامے کے متعلق اہم اعلان جاری۔ امریکہ کی جانب سے درمیانے و قلیل رینج کے میزائلز کی تعیناتی ہتھیاروں کی دوڑ کے ایک نئے دور کا آغاز ہے۔ روسی وزارت خارجہ۔ ترکی اور یونان کو مکالمے کا پابند رہنا چاہیے، ٹرمپ۔ صرف ماسک پہننا کافی نہیں ہے، عالمی ادارے صحت۔ ترکی اسرائیل کے لیے ایران سے زیادہ خطرناک ثابت ہوگا، موساد۔ ہندوستان اسرائیل سے مزید 2 فالکن اواکس خریدے گا۔ انوراگ ٹھاکر اور پرویش ورما کے خلاف FIR کی درخواست خارج۔ آزادی کے بعد دفاعی پیداوار بڑھانے کی سنجیدہ کوشش نہیں ہوئی، نریندر مودی۔ دہلی فسادات پر ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ، دہلی پولیس پر اٹھائے سنگین سوال، ہندوستان سے بین الاقوامی چارٹر پر دستخط کرنے کا مطالبہ۔ وٹامن اے سے بھرپور 5 غذائیں۔ ملک میں پہلی بار کورونا کے 75,000 سے زائد نئے معاملے۔ ہند اور چین تعلقات پر وزیر خارجہ نے کہا، 1962 کی جنگ کے بعد انتہائی سنگین صورتحال۔ WSR پارٹی قائد رکن راجیہ سبھا وجے سائی ریڈی نے آج کے دن کو چندرا انا کا خونی دن کے نام سے موسوم کیا۔ ضلع SP کڑپا انبوراجن نے آج رائچوٹی رورل سرکل کے T سنڈوپلی میں واقع پرانا پولیس اسٹیشن میں فیملی کاؤنسلنگ سینٹر کا آغاز کیا۔ ضلع کڑپا میں آج کرونا وائرس کے 501 نئے مریض مصدقہ، جملہ تعداد 23,941 ہو گئی۔ اب آئیں خبریں تفصیل کے ساتھ ملاحظہ کرتے ہیں۔ سعودی حکام کا قومی شناختی کارڈ اور اقامے کے متعلق اہم اعلان جاری۔ سعودی حکام کا کہنا ہے کہ قومی شناختی کارڈ یا اقامہ رہن رکھنا منع ہے۔ کوئی بھی سعودی یا مقیم غیر ملکی کسی بھی ادارے یا فرد کے یہاں رہن کے طور پر شناختی کارڈ یا اقامہ رکھنے کا مجاز نہیں۔ ایسا کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ سعودی ذرائع ابلاغ کے مطابق وزارت داخلہ کے ماتحت محکمہ احوال مدنیہ کی جانب سے تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ کسی بھی حالت میں اپنا قومی شناختی کارڈ رہن کے طور پر نہ رکھیں۔ جو ایسا کرے گا اس سے باز پریس ہوگی۔ امریکہ کی جانب سے درمیانے و قلیل رینج کے میزائلز کی تعیناتی ہتھیاروں کی دوڑ کے ایک نئے دور کا آغاز ہے، روسی وزارت خارجہ۔ مقامی وقت کے مطابق 27 اگست کو امریکی وزیر خارجہ پومپیو کے اس دعوے کے جواب میں کہ روسی جارحیت کی روک تھام کے لیے درمیانے اور قلیل رینج کے میزائلوں کو تعینات کیا جائے گا، روسی وزارت خارجہ کی ترجمان زاخارووا نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ امریکہ کی طرف سے دنیا کے مختلف علاقوں میں درمیانے اور قلیل رینج کے میزائلوں کی تعیناتی غیر متوقع نتائج کے ساتھ اسلحے کے دوڑ کے ایک نئے دور کا آغاز ہے۔ بین الاقوامی و علاقائی سیکیورٹی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ ایک بہت ہی خطرناک اور غیر مستحکم اقدام ہے۔ ترکی اور یونان کو مکالمے کا پابند رہنا چاہیے، ٹرمپ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یونان اور ترکی کے درمیان قائم حالیہ کشیدگی پر اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق ٹرمپ کا یہ موقف یونان کے وزیر اعظم کیریاکس کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران سامنے آیا۔ ٹرمپ نے نیٹو اتحاد کے رکن دونوں ممالک پر زور دیا کہ وہ بحیرہ روم کے مشرق میں توانائی کے وسائل میں اپنے حقوق سے متعلق تنازع کے حوالے سے بات چیت کریں۔ اس سے قبل ٹرمپ نے بدھ کے روز اپنے ترک ہم منصب رجب طیب اردوغان کے ساتھ بھی ٹیلی فون پر رابطے میں 2 طرفہ امور اور علاقائی معاملات پر بات کی تھی۔ ان میں بحیرہ روم کا معاملہ بھی شامل ہے۔ صرف ماسک پہننا کافی نہیں ہے، عالمی ادارے صحت۔
عالمی ادارہ صحت WHO کے ایک چوٹی کے سائنسدان نے فزیکل ڈسٹینسنگ پر لوگوں کے عمل نہیں کرنے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے صرف ماسک پہننا کافی نہیں ہے۔ WHO کے ایمرجنسی پروگرام کی ٹیکنیکل ہیڈ نے کہا کہ صرف ماسک پہن کر آپ کرونا وائرس سے محفوظ نہیں رہ سکتے، بلکہ آپ کو دوسروں سے ایک محفوظ دوری بنا کر رکھنی ہوگی۔ ترکی اسرائیل کے لیے ایران سے زیادہ خطرناک ثابت ہوگا: موساد۔ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی کے سربراہ موساد نے ملک کو متبینہ کیا ہے کہ ترکی ایران کے مقابلے میں اس ملک کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے۔ اس نے کہا کہ ایرانی طاقت نازک ہے، جبکہ اصل خطرہ ترکی سے ہے۔ جیسا کہ ٹائمز کے مطابق موساد کے یوسی کوہن نے یہ تبصرہ اپنے مصری، اماراتی اور سعودی ہم منصبوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا۔ ہندوستان اسرائیل سے مزید 2 فالکن اواکس خریدے گا۔ حکومت انڈین ایئر فورس کے لیے اسرائیل سے 2 فالکن اواکس یعنی ایئر بورن وارننگ اینڈ کنٹرول سسٹمز کی خریدی کی منظوری کے قطعی مرحلے میں ہے۔ یہ طیارے سسٹمز لگ بھگ $1 بلین قیمت پر خریدے جائیں گے۔ سرکاری ذرائع نے آج یہ بات بتائی۔ مذکورہ طیاروں کی خریدی کے لیے اسرائیل کے متعلقہ حکام سے تازہ بات چیت ایک ایسے وقت ہوئی ہے جب مشرقی لداخ کے بلندی والے علاقوں میں چین کے ساتھ ہندوستان کا شدید سرحدی تنازع چل رہا ہے۔ انوراگ ٹھاکر اور پرویش ورما کے خلاف FIR کی درخواست خارج۔ CPI کی لیڈر برندا کرات کی ایک درخواست مسترد کر دی گئی ہے، جس میں شاہین باغ احتجاج کے دوران مرکزی وزیر انوراگ ٹھاکر اور پرویش ورما کے متنازع بیان پر کارروائی کی اپیل کی گئی تھی۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے رکن پارلیمنٹ پرویش ورما کے خلاف مبینہ نفرت انگیز تقریر پر FIR درج کرنے کی درخواست کی گئی تھی۔ ایڈیشنل چیف میٹروپولیٹن مجسٹریٹ وشال پہوچا نے درخواست مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ مجاز اتھارٹی مرکزی حکومت سے ضروری منظوری نہیں لی گئی ہے، جو قانون کے تحت مطلوب ہے۔ آزادی کے بعد دفاعی پیداوار بڑھانے کی سنجیدہ کوشش نہیں ہوئی: نریندر مودی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آزادی کے وقت ملک میں دفاعی پیداوار کے کافی امکانات تھے، لیکن بدقسمتی سے دہائیوں تک اس پر توجہ نہیں دی گئی اور ہندوستان دفاعی پیداوار کو درآمد کرنے والا بڑا ملک بن گیا۔ مودی نے یہاں فکی اور وزارت دفاع کی جانب سے آتم نربھر بھارت کے بارے میں منعقد ویبینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان کئی برسوں سے دنیا کے ان ممالک میں شامل رہا ہے جو سب سے زیادہ دفاعی پیداوار درآمد کرتے ہیں۔ یہ دفاع کے شعبے میں خود کفیل ہونے کو نظر انداز کیے جانے کے سبب ہوا۔ भारत का दुर्भाग्य रहा कि दशकों तक इस विषय पर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना देना चाहिए था। एक प्रकार से ये रूटीन एक्सरसाइज बन गया, कोई गंभीर प्रयास नहीं किए गए और हमारे बाद में शुरुआत करने वाले अनेक देश भी पिछले 50 साल में हमसे बहुत आगे निकल गए। دہلی فسادات پر ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ، دہلی پولیس پر اٹھائے سنگین سوال، ہندوستان سے بین الاقوامی چارٹر پر دستخط کرنے کا مطالبہ۔ فروری میں شمال مشرقی دہلی میں ہوئے فرقہ وارانہ فسادات کو لے کر ایمنسٹی انٹرنیشنل انڈیا نے جانچ رپورٹ جاری کی ہے۔ دہلی فسادات کے سلسلے میں یہ تیسری جانچ رپورٹ فیکٹ فائنڈنگ ہے۔ دہلی فسادات پر ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ میں کئی سفارشیں کی گئی ہیں۔ رپورٹ میں فسادات کے دوران حقوق انسانی کی پامالی کی جانچ پر زور دیا گیا ہے، وہیں قانون نافذ کرنے والے افسروں کے رول کو بھی جانچ کے دائرے میں لانے کی بات کہی گئی ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ دہلی پولیس کے رول کی غیر جانبدارانہ جانچ ہونی چاہیے، کیونکہ دہلی کے فسادات میں دہلی پولیس کافی سرگرم تھی۔ وٹامن اے سے بھرپور 5 غذائیں انسانی صحت کے لیے وٹامن اے ناگزیر ہے۔ وٹامن اے کی کمی متعدد بیماریوں کا سبب بنتی ہے، جبکہ اس کے استعمال سے بینائی تیز، اعصابی قوت میں اضافہ، جلد صحت مند اور ہارمون متوازن رہتے ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق اچھی صحت کے لیے انسانی جسم میں وٹامنز اور منرلز کا متوازن ہونا لازمی ہے۔
ہر وٹامن اور منرل انسانی صحت میں اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ وٹامن اے کے استعمال کے کئی فوائد ہیں، جن میں بینائی اور دماغی کارکردگی کا بہتر ہونا، جلد صحت مند اور ایکنی کیل محاسن سے پاک ہونا سر فہرست ہے۔ ملک میں پہلی بار کورونا کے 75,000 سے زائد نئے معاملے۔ ملک میں کورونا وائرس کا انفیکشن تباہی کے در پہ ہے، کیونکہ اس کے معاملات میں کمی آنے کے بجائے دن بدن اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ مرکزی وزارت صحت کے فراہم کردہ اعداد و شمار کے مطابق ملک میں پہلی مرتبہ کورونا کے معاملات ایک دن میں 75,000 کے پار گئے ہیں، جس سے متاثرہ افراد کی تعداد 33 لاکھ کو عبور کر گئی ہے۔ اس دوران انفیکشن سے نجات پانے والے افراد کی تعداد نسبتاً کم رہنے سے سرگرم معاملوں میں 18,000 سے زیادہ کا اضافہ ہوا ہے۔ واضح رہے کہ کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں یہ ریکارڈ اضافہ دنیا کے کسی بھی ملک میں ایک ہی دن میں ریکارڈ ہونے والا تیسرا بڑا اضافہ ہے۔ ہند اور چین تعلقات پر وزیر خارجہ نے کہا، 1962 کی جنگ کے بعد انتہائی سنگین صورتحال۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے ہند اور چین تعلقات پر کہا کہ دونوں ممالک کے مابین 1962 کی جنگ ہند چین جنگ کے بعد انتہائی سنگین حالات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یقیناً یہ 1962 کے بعد کی سب سے سنگین صورتحال ہے، یہاں تک کہ 45 سال میں پہلی بار سرحد پر جوان ہلاک ہوئے ہیں۔ LAC پر دونوں سرحدوں پر جتنی بڑی تعداد میں فوج تعینات ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ واضح رہے کہ مشرقی لداخ میں دونوں ممالک کے مابین فوجی اور سفارتی سطح پر تبادلہ ہو رہا ہے۔ 20 میں سے دونوں ممالک کی فوجیں اسٹینڈ آف کی حالت میں ہیں۔ WSR پارٹی قائد رکن راجیہ سبھا وجے سائی ریڈی نے آج کے دن کو چندرانا کا خونی دن کے نام سے موسوم کیا۔ WSR کانگریس پارٹی کے قائد رکن راجیہ سبھا وجے سائی ریڈی نے آج تلگو دیشم کے سابقہ وزیر اعلیٰ چندرا بابو نائیڈو پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ آج کا تاریخی دن ہے۔ ٹھیک 20 سال پہلے اس وقت کے متحدہ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ چندرا بابو نائیڈو نے حیدرآباد کے بشیر باغ میں احتجاج کر رہے افراد پر پولیس فائرنگ کرا کے خونی کھیل کھیلا تھا۔ آج اس دن کو 20 سال پورے ہوئے ہیں۔ وجے سائی ریڈی نے کہا کہ چندرا بابو نائیڈو نے 25 اگست کو ایک اور تاریخی دن کے 25 سال پورے کیے ہیں۔ 25 اگست کو انہوں نے یوم دغا بازی کی تکمیل کی ہے۔ واضح رہے کہ 25 سال پہلے 25 اگست کے دن چندرا بابو نائیڈو نے بانی تلگو دیشم اور اپنے خسر NT راما راؤ کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے اکثریت کے ساتھ منتخب ہونے والے عوامی قائد کو اقتدار سے جبراً ہٹا دیا تھا۔ وجے سائی ریڈی نے اسی طرف اشارہ کیا ہے۔ وجے سائی ریڈی نے یاد دہانی کراتے ہوئے کہا کہ ٹھیک 20 سال پہلے 28 اگست 2020 کے دن برقی قیمتوں میں اضافے کے خلاف احتجاج کر رہے 9 سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کے خلاف بشیر باغ میں پولیس کو فائرنگ کرنے کا حکم دیا تھا۔ ضلع SP کڑپا انبوراجن نے آج رائی چوٹی رورل سرکل کے ٹی سنڈو پلی میں واقع پرانا پولیس اسٹیشن میں فیملی کاؤنسلنگ سینٹر کا آغاز کیا۔ ہمارے نمائندے مطہر علی خان کی رپورٹ۔ ضلع SP کڑپا انبوراجن نے آج ٹی سنڈو پلی میں فیملی کاؤنسلنگ سینٹر کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ڈسا قانون کے تحت آج یہاں خواتین کے لیے فیملی کاؤنسلنگ سینٹر کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ مسرت کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خواتین کے تحفظ کے لیے پہلے سے ہی کئی قوانین موجود ہیں، اب ہر پولیس اسٹیشن میں فیملی کاؤنسلنگ سینٹر قائم کیے جائیں گے۔ اس موقع پر پولیوندلا DSP واسو دیون، رائی چوٹی رورل سرکل CI لنگپا سنڈوپلی SI بھکتا وسلم بھی موجود تھے۔ ضلع کڑپا میں آج کورونا وائرس کے 501 نئے مریض مصدقہ، جملہ تعداد 23,941 ہو گئی۔ ریاست آندھرا پردیش ضلع کڑپا کے سینئر رپورٹر یوسف علی خان نے بتایا، ضلع کڑپا میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 501 نئے معاملوں کی تصدیق ہوئی ہے، جس سے یہ تعداد بڑھ کر 23,941 ہو چکی ہے۔ آج 547 مریض مکمل صحت یاب ہو کر ڈسچارج ہوئے ہیں، جس سے اب تک مکمل صحت یاب ہو کر ڈسچارج ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 17,682 ہو چکی ہے۔
تاحال 272 مریضوں کی موت واقع ہوئی ہے۔ ضلع کڑپا میں کرونا وائرس کے متاثرین میں ہر دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود چند لاپرواہ افراد اپنی سماجی ذمہ داری کو بھول کر بغیر ماسک کے باہر نکل کر اپنی اور دوسروں کی جانوں سے کھلواڑ کر رہے ہیں۔ محکمہ پولیس نے ایسے لاپرواہ افراد کے خلاف ضلع بھر میں مہم شروع کی ہے۔ ضلع بھر میں ہر دن بغیر ماسک کے باہر نکلنے والوں کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ہمارے نمائندے مطہر علی خان کی رپورٹ۔ ضلع بھر میں بغیر ماسک کے باہر نکلنے والے 196 افراد کے خلاف مقدمات درج کر کے 46,310 روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ ضلع ایس پی کڑپا انبوراجن کے احکامات کے تحت یہ مہم چلائی جا رہی ہے۔ انبوراجن نے ضلع کے عوام سے بغیر ماسک کے باہر نہ نکلنے کی خواہش کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر کوئی بغیر ماسک کے باہر آئے اس پر سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ عوام اپنی سماجی ذمہ داریوں کا لحاظ رکھیں اور ماسک کو یقینی بنائیں۔ یہ تھی اب تک کی تازہ ترین خبریں۔ بنے رہیں آنے والی تازہ ترین خبروں کے لیے۔ اب اجازت دیجیے اویکنگ نیوز ٹیم کو اور سبسکرائب کیجیے ہمارے اس چینل کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب بخیر۔